أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اسلام کی بے لاگ دعوت پیش کر رہے ہیں. جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اس پہ لبیک کہہ لیتے ہیں، اللہ کے حضور ان کا بہترین ٹھکانہ ہے. اور جو اس کو رد کر دیتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص عمل صالح کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کرتا ہے، جنت الفردوس میں داخل ہونے کے لیے کرتا ہے. اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا. ایمان لا کر عمل صالح کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آنا، یہ انسان کے اپنے لیے بہتر ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے. ومن اساء فعلیہا، اور جو شخص اسلام کی دعوت کو، قرآن کی دعوت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیتا ہے، فعلیہا، اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اسے جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا. قیامت کے روز کوئی اس کے کام نہیں آئے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے باپ ہے بیٹا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، انسان اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی بیٹوں سے فرار اختیار کرے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. اس لیے اللہ فرماتا ہے ومن اساء فعلیہا، جو شخص کوئی برا کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیٹی کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، کسی انسان کا حق مارتا ہے، زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو اللہ کے احکامات کا انکار کر دیتا ہے، قرآن کا انکار کر دیتا ہے، قرآن کے نظام کا انکار کر دیتا ہے، فعلیہا، اس کا وبال اسی پر پڑے گا. وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کفر، شرک اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین.